کسی شہر میں ایک غریب عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا نام سلیمہ تھا۔ وہ بہت محنتی اور کفایت شار تھی۔ کئی سال پہلے اس کا شوہر ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ اس کے 2 چھوٹے بچے تھے۔ اس کی اور اس کے بچوں کی گزر بسر کا واحد ذریعہ ایک گائے تھی۔ سلیمہ گائے کا ایک وقت کا دودھ فروخت کر دیتی اور دوسرے وقت کے دودھ میں سے کچھ بچوں کو پلا کر اور کچھ آپ پی کر باقی جما دیتی تھی۔ اس طرح اسے اور اس کے بچوں کو دودھ کے علاوہ لسی اور مکھن بھی میسر آ جاتا تھا۔ چونکہ وہ بڑی کفایت شار تھی، اس لیے کچھ نہ کچھ مکھن اس کے پاس بچ بھی رہتا تھا، جسے وہ اسے گرم کر کے گھی بنا لیتی اور جب 1.5 سیر گھی جمع ہو جاتا تو اسے بیچ کر اپنے گھر کے لیے ضرورت کی چیزیں خرید لیتی۔ سلیمہ کے گھر کے بالکل سامنے ایک امیر آدمی کی عالی شان حویلی تھی۔ یہ امیر، جس کا نام راحیل تھا، شہر میں کاروبار کرتا تھا اور قریب کے دیہات میں اس کی زمینیں بھی تھیں۔ اس کی حویلی میں 1 نہ 2 پوری 5 بھینسیں تھیں، لیکن ان کا دودھ اور گھی حویلی کے اندر ہی کھپ جاتا تھا۔ کچھ تو اس لیے کہ راحیل خود بھی بہت پیٹو تھا اور کچھ اس لیے کہ اس کی بیوی نجمہ پرلے درجے کی پھوڑ اور فضول خرچ تھی۔ پوچھنے اور حساب لینے والا کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے وہ بلا کھٹکے پیسے کی جگہ روپیہ اور چھٹانگ کی جگہ سیر خرچ کر ڈالتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ ہنڈیا میں گھی ڈالنے کے لیے برتن اٹھاتی تو گھی ختم ہوتا۔ ایسے میں وہ سلیمہ کے گھر کا رخ کرتی اور اس سے تھوڑا سا گھی مانگ لاتی، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتی، فکر نہ کرنا سلیمہ، 2-1 روز میں تمہارا گھی واپس کر دوں گی۔ مگر وہ 2-1 روز کبھی نہ آنے پائے تھے۔ چند ہی روز بعد نجمہ کو پھر تھوڑے سے گھی کی ضرورت پڑ جاتی تھی اور وہ سلیمہ سے اور گھی ادھار لینے آ جاتی تھی۔ نجمہ کی طرف سے گھی ادھار لینے کا یہ ڈرامہ ہر چوتھے 5ویں روز دہرایا جانے لگا اور شرافت کی ماری سلیمہ اسے گھی ادھار دیتی رہی۔ لیکن آخر کب تک؟ ایک روز جب نجمہ گھی ادھار لینے آئی تو سلیمہ نے تنگ آ کر کہہ ہی دیا، دیکھو نجمہ، اب تم مجھ سے 5 سیر گھی ادھار لے چکی ہو، یا تو اس گھی کی قیمت دو اور یا میرا گھی واپس کرو۔ میں اتنی امیر نہیں ہوں کہ تمہیں روز روز گھی دیتی رہوں۔ سلیمہ کے یہ الفاظ سن کر نجمہ کے جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ غصے سے کہنے لگی، چل رہی چل، بڑی آئی ادھار دینے والی، کبھی تو نے 5 سیر گھی کی شکل دیکھی ہے؟ اس کے یہ الفاظ سن کر سلیمہ حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، تو کیا تم میرے احسان کا اب یہ بدلہ دو گی کہ ادھار لیے ہوئے گھی سے ہی مکر گئی؟ نجمہ چمک کر بولی، کبھی شکل بھی دیکھی ہے اپنی شیشے میں؟ تو اور مجھ پر احسان کرے؟ کیا الٹا زمانہ آ گیا ہے؟ 2 ٹکے کی عورت ہم لاکھوں میں کھیلنے والوں پر احسان دھرتی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ پیر سختی سے زمین پر مارتی ہوئی چل دی۔ اس واقعے کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ نجمہ گھی ادھار لینے یا ادھار کی رقم ادا کرنے کے لیے سلیمہ کے گھر آئے۔ ایک دن سلیمہ خود ہی حوصلہ کر کے نجمہ کے ہاں چلی گئی اور 5 سیر گھی کے پیسوں کا مطالبہ کیا تو نجمہ نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکلوا دیا۔ جب سلیمہ نے یہ دیکھا کہ نجمہ کسی طرح اپنا ادھار بے باک کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ ادھاری سے صاف مکر گئی ہے تو مجبور ہو کر اس نے شہر کے قاضی سے فریاد کی کہ راحیل کی بیوی نجمہ مختلف وقتوں میں مجھ سے گھی ادھار لیتی رہی ہے، جس کی مقدار 5 سیر بنتی ہے۔ مہربانی کر کے مجھے یہ گھی یا اس کی قیمت اس سے دلوائی جائے۔ قاضی نے نجمہ کو اپنی عدالت میں طلب کیا اور اسے کہا، اس عورت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم مختلف وقتوں میں سے اس سے گھی ادھار لیتی رہی ہو، جس کی مقدار 5 سیر بنتی ہے، اور اب یہ چاہتی ہے کہ تو یا تو گھی واپس کرے یا اس کی قیمت ادا کرے۔ تو اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ نجمہ نے جواب دیا، آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں، خود ہی انصاف کیجئے کہ مجھے اس عورت سے گھی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا شوہر لاکھوں کا کاروبار کرتا ہے، اس کی اپنی زمینیں ہیں، میری حویلی میں 1 نہ 2 پوری 5 بھینسیں ہیں جو دودھ دیتی ہیں۔ 5 بھینسوں کے دودھ گھی کے ہوتے ہوئے مجھے کیا پڑی ہے کہ اس عورت سے گھی ادھار لوں جس کے پاس صرف 1 گائے ہے، وہ بھی مریل سی؟ یہ 5 سیر گھی مجھے ادھار دینے کی بات کر رہی ہے، اس نے کبھی شکل بھی دیکھی ہے 5 سیر گھی کی؟ اب قاضی نے سلیمہ سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس صرف 1 گائے ہے؟ جی ہاں، سلیمہ نے جواب دیا۔ قاضی نے پھر پوچھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ نجمہ کی حویلی میں 5 بھینسیں ہیں؟ جی ہاں، سلیمہ نے جواب دیا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نجمہ نے تم سے گھی ادھار لیا ہو؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ نجمہ ہر چوتھے 5ویں روز مجھ سے گھی ادھار لے جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی مقدار 5 سیر ہو گئی، اور جب میں نے اس سے کہا یا تو گھی واپس کرو یا اس کے پیسے دو تو یہ صاف مکر گئی۔
تمہارا کوئی گواہ ہے؟ قاضی کا یہ سوال سن کر سلیمہ کہنے لگی، قاضی صاحب، میرا گواہ صرف اللہ ہے۔ قاضی نے یہ سن کر مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی اور دونوں عورتوں کو اگلے روز آنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن نجمہ اور سلیمہ قاضی کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے کچہری کے دروازے پر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ اس کے صحن میں کیچڑ پڑی ہوئی ہے۔ دروازے پر ایک سپاہی کھڑا تھا۔ اس نے دونوں سے کہا، قاضی صاحب کا حکم ہے کہ آپ اپنے جوتے یہیں اتار دیں اور ننگے پیر اندر جائیں۔ دونوں نے جوتے اتار دیے اور پائنچے چڑھا کر کیچڑ میں سے گزرنے لگیں۔ سلیمہ نے تو کوئی خاص تکلیف محسوس نہ کی، لیکن نجمہ نے بڑی ناک منہ چڑھائی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ قاضی کا حکم جو تھا۔ کیچڑ میں سے گزر کر جب وہ دونوں قاضی کے سامنے پہنچی تو اس نے اس ایک سپاہی کو حکم دیا کہ ان کو پاؤں دھونے کے لیے پانی دیا جائے۔ سپاہی نے پانی کا ایک ایک لوٹا بھر کر ان دونوں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سلیمہ نے اپنی کفایت شاری کی عادت کے مطابق ایک ہی لوٹے سے دونوں پاؤں دھو لیے، بلکہ اس کے بعد بھی لوٹے میں کچھ پانی بچ رہا، لیکن نجمہ نے لوٹے کا سارا پانی ایک ہی پاؤں پر ڈال دیا اور پھر مزید پانی مانگا۔ سپاہی نے اسے ایک اور لوٹا بھر کر دے دیا۔ جب وہ پیر دھو دے اور جوتے پہننے کے بعد قاضی کے سامنے پیش ہوئیں تو قاضی نے نجمہ سے کہا، اے عورت، سلیمہ اپنے دعوے میں سچی ہے، اس لیے عدالت کی طرف سے تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اسے 5 سیر گھی یا اس کی قیمت فوراً ادا کر دو۔ یہ تو آپ ظلم کر رہے ہیں حضور، نجمہ نے گڑ گڑا کر کہا۔ میں نے ظلم نہیں، انصاف کیا ہے اور تمہارے ہاتھوں اور پیروں کی گواہی لینے کے بعد کیا ہے۔ ہاتھوں اور پیروں کی گواہی؟ نجمہ نے حیران ہو کر کہا۔ قاضی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، تمہارے ہاتھوں اور پیروں کی گواہی۔ بظاہر جس عورت کے گھر میں 5 بھینسیں دودھ دینے والی موجود ہوں، اسے اس عورت سے گھی ادھار لینے کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی جس کے پاس صرف ایک گائے ہو۔ میں نے سارے معاملے پر غور کرنے کے بعد عدالت کے صحن میں کیچڑ کروا دی تھی اور پھر تمہیں اپنے پاؤں دھونے کا حکم دیا تھا۔ میں تم دونوں کو پاؤں دھوتے ہوئے غور سے دیکھتا رہا ہوں۔ سلیمہ نے ایک ہی لوٹے کے پانی سے اپنے دونوں پاؤں دھو لیے، بلکہ اس کے بعد بھی اس کے لوٹے میں پانی بچ رہا، جبکہ تم نے ایک ہی لوٹے کا سارا پانی ایک ہی پاؤں دھونے پر خرچ کر دیا۔ اس سے تمہاری عادت کا پتہ چلتا ہے، جب تم پانی کے معاملے میں اس قدر فضول خرچ ہو تو گھی بھی اسی طرح فضول خرچی سے اڑاتی ہوگی۔ ایسی صورت میں تمہارے پاس 5 کی جگہ 10 بھینسیں بھی ہوں تو بھی تمہارا ہاتھ تنگ رہے گا اور تمہیں ادھار لینے کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ قیامت کے روز تو انسان کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے ہی، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں بھی انسان کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں۔ قاضی کے اس فیصلے پر نجمہ کو سر جھکانا پڑا اور اس نے 5 سیر گھی کی قیمت سلیمہ کو ادا کر دی۔ شہر کے لوگ جو اس عجیب اور دلچسپ مقدمے کا فیصلہ سننے کے لیے جمع تھے، قاضی کی دانائی پر اش اش کر اٹھے کہ اس نے کیسی عقل مندی سے انصاف اور سچائی کا بول بالا کیا۔